بے شک مسکین سوالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ بس جو شخص اسے کچھ دیتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے، اور جو ایسے شخص سے اپنا مال روک رکھتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ سے اپنا مال روک رکھتا ہے۔ بے شک مال و متاع کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ایک طرف کا ذخیرہ اور اس کو روک رکھنا ایک قسم کا فتنہ ہے۔ بے شک باقاعدہ خرچ کرنے والے کا ایک وقت نہ دینا فضول خرچ کے عطا کرنے سے بہت بہتر ہوتا ہے، اور بلا شبہ مال کو محفوظ رکھنے والے کا ایک وقت خرچ نہ کرنا ضائع کرنے والے کے خرچ کرنے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ بے شک تیرا مال سب لوگوں کو کافی نہیں ہو سکتا، بس جو تیرے حقدار ہیں ان کے حقوق بالخصوص ادا کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ خود معاون و مددگار ہے۔ اس شخص کا جو ایسے لوگوں کو مال و دولت عطا کرے جو اس کو محروم رکھے، اور ان لوگوں سے لے جو اسے قطع کرے، اور ان لوگوں سے درگزر کرے جو اس پر ظلم کرے۔ اور بے شک مال دنیا کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرنا بہت بڑی نعمت اور بلا شبہ اس کی نافرمانیوں میں لٹانا بہت بڑی مصیبت ہے۔ بے شک آدمی نے جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اسے ملنے والا ہے، اور جو چھوڑ مرا اس پر نادم اور پیشمان ہوگا۔ جو شخص فقر اور محتاجی کے خیال سے اپنے ہاتھ کو خرچ کرنے سے روک لیتا ہے وہ خود بخود محتاجی اور فقر کو اختیار کرتا ہے، اور جو شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں بزرگ اور معزز ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنی آبرو خرچ کرتا ہے وہ ذلیل و خوار سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص اپنے چھوٹے ہاتھ سے کوئی چیز دیتا ہے وہ آخرت میں ایک بڑے ہاتھ سے انعام پائے گا، اور جو شخص اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ مال انسان کے لیے وبال جان ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ ہو تو دوست اور مددگار ہے۔ صدقہ خیرات ایک محفوظ خزانہ ہے جو قیامت میں کام آئے گا۔ صدقہ خیرات برائی کی جگہوں سے بچاتا ہے، صدقہ بلا اور عذاب سے ہٹانے کا ذریعہ ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دنیا کے حالات مال و دولت خرچ کرنے کے تابع اور آخرت کے حالات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے متعلق ہیں۔ تھوڑا سا مال عطا کرنا بہانہ جوئی اور عذر پیش کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں خرچ نہ کرو، ورنہ اپنے مالک کو کیا عمل دکھائیں گے۔ دنیا کا جو مال تو نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا وہ تیرا ہو چکا ہے، اور جو تو چھوڑ مرا وہ دوسروں کا حصہ ٹھہرا۔ جو نیک نامی مال خرچ کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی، اور بخل کے برابر عزت کو کوئی چیز عیب نہیں لگاتی۔ کوشش و محنت سے مال حاصل کرو اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور دوسری خزانچی نہ بنے رہو۔ اپنا مال صاحب حقوق پر خرچ کرو اور دوستوں کی خبر گیری رکھو، کیونکہ شریف اور نیک کے مناسب حال یہی ہیں کہ وہ سخاوت شار اور صحیح مزاج ہوتا ہے۔ جو مالدار ہو کر محتاجوں کو کچھ نہ دے اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ گناہ گار اور قابل سرزنش نہیں ہے۔ اگر تم کمزور کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دم خرچ کرنے سے مدت سے چھٹکارا ہو سکتا ہو تو مالدار لوگ ضرور ایسا کرتے ہیں۔ قابل تعریف افعال اور بزرگ حسائل کے پیدا کرنے میں جلدی کرو، اور سچی باتوں اور مال خرچ کرنے کی حرص اور خواہش رکھو، اور ان میں دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرو اور آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ تجھے رزق دے گا تو اسے لوگوں پر تقسیم کرو اور اس کو بند مت کرو۔ جس مال کے خرچ کرنے سے لوگ تیرے شکر گزار ہوں یا اس کے چلے جانے سے تجھے عبرت حاصل ہو تو سمجھ لے کہ وہ تیرا مال ضائع برباد نہیں ہوگا، اور جس کام اور کوشش سے تیری حالت درست ہو جائے اور اس پر اجر و ثواب ملنے کی امید ہوگی تو سمجھ لیں کہ تیری کوشش بیکار نہیں گئی۔ اخلاص سے نیک اعمال بھرتے ہیں، اور جو دو سخا سے سرداری ملتی ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب نہیں ہے جس نے اپنے مال کو اپنی جان پر خرچ کرنے سے بخل کیا اور دوسروں کے لیے چھوڑ کر مر گیا۔ جس مال کے خرچ کرنے سے تیری عزت آبرو محفوظ رہے تو یہ سمجھ کہ وہ مال ضائع نہیں ہوا، اور جس مال کے ذریعے تیرا فرض ادا ہو جائے تو سمجھ لے کہ وہ بیکار نہیں گیا۔ نہایت برا خرچ اسراف اور سب سے مہلک بیماری بیہودہ گوئی اور لاف زنی ہے۔ تم جب اپنا کپڑا کسی دوسرے حاجت مند کو دے دو
تو جتنا عرصہ اس کے بدن پر رہتا ہے وہ اس سے زیادہ تمہارے کارآمد ہوگا۔ تھوڑا مال بھی اگر اندازے سے خرچ کیا جائے تو بہت ہے۔ جو کوئی اپنا ذکر خیر باقی رکھنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ اپنا مال لوگوں پر خرچ کرے۔ مال خرچ کرنے سے اپنی عزت آبرو بڑھاؤ۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جیسا کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے ثابت و برقرار رکھ سکتا ہے، ایسا کسی اور صورت سے ان کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اور جیسا کہ سلطنتوں کو عدل و انصاف قائم اور محفوظ رکھتا ہے، ایسی اور کوئی چیز ان کو محفوظ و قائم نہیں رکھ سکتی۔ ہمارے پاس کئی چیزیں آتی ہیں کہ اگر ان کو جمع کریں تو زیادہ معلوم ہوتی ہیں، اور جب انہیں تقسیم کریں تو تھوڑی سی نظر آتی ہیں، اور زیادہ مال خرچ کرنا بزرگی کی نشانی اور زیادہ دل لگی کرنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ اپنے مال کے حقوق ادا کرو اور اس میں اپنے دوستوں کا حصہ ٹھہراؤ، اور ہر بات اندازے سے کہہ دو۔ تم اپنے بڑوں کی تعظیم کرو تاکہ جو لوگ تم سے چھوٹے ہیں وہ تمہاری تعظیم کریں اور اپنی عزت اور آبرو کو مال خرچ کر کے محفوظ رکھیں۔ اگر مال خرچ کرنے سے دین اور عزت میں ترقی ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص لوگوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے ان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ کسی محتاجی کو کوئی چیز عطا کرنے میں کل تک دیر نہ کرو، تمہیں کیا معلوم کہ کل تک تجھے یا اسے کیا پیش آ جائے۔ فقیر کا ایک درہم اللہ تعالیٰ کے ہاں دولت مند کی ایک اشرفی سے زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور جزا عنایت فرمائے گا۔ عطا کا کمال یہ ہے کہ جو چیز کسی کو آپ نے دینی ہو جلدی سے اسے دے دی جائے۔ جو شخص لوگوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے ان کو غلام بنا لیتا ہے۔ مالداری کی حالت میں اگر کوئی تجھ سے قرض مانگے تو اسے غنیمت سمجھو کہ ممکن ہے تو بھی تنگ دست ہو جائے، اور پھر اس قرضے کے وصول کرنے سے تمہیں سہولت ہوگی۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ اگرچہ تو کسی شخص کو کتنا ہی دے ڈالے مگر اس کو زیادہ نہ سمجھو، کیونکہ جو تیری نیک تعریف کرتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور کسی شخص پر کتنی ہی بخشش ہو اس کو عظیم نہ سمجھو، اور اس چیز کا خوف و خطرہ نہ رکھو جس کا فائدہ اور امید زیادہ ہو۔ بہت سے فقیر مالداروں سے بھی زیادہ غنی اور لاپرواہ ہیں، اور جو شخص اپنا ہاتھ اپنے کمبے سے روک رکھتا ہے وہ اپنا ایک ہاتھ روکتا ہے، اور اس وجہ سے ان کے بہت سے ہاتھ اس کی طرف سے رک جاتے ہیں، اور کوئی بھی اس کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتا۔ اپنے عمدہ مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو جس سے تمہارا پروردگار تمہارے اعمال کو بلند کرے گا۔ اپنی جان کا دھنی تجھے خود ہونا چاہیے، اور جو اخراجات تو چاہتا ہے کہ تیرے مال میں سے تیرے وارث تیرے مرنے کے بعد کریں ان کو اپنے ہاتھ سے لے کر، معلوم نہیں کہ کوئی دوسرا کرے گا یا نہیں۔ اور جو شخص اپنے مال کو لوگوں پر خرچ کرتا ہے وہ سرداری کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تھوڑا دینے پر شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ جس آدمی نے مال کو خرچ نہیں کیا اسے گویا وہ ملا ہی نہیں، اور جو ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے وہ اسے ایسی جگہ خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جو تیرے پاس اپنی آبرو خرچ کرتا ہے تو اس پر اپنا مال خرچ کر۔ آبرو کے سامنے مال کی کیا حقیقت ہے، اس کے برابر تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔